بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم صحابہ کرام میں سے حضرت صہیب ابن سنان کی بیوگرافی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ وہ اسودگی اور اسیشوں میں گرا ہوا تھا۔ ان کے والد الابلہ کے گورنر اور فارس کے بادشاہ کی طرف سے اس کے حکمران تھے، اور ان عربوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام سے بہت پہلے عراق ہجرت کی تھی۔ فرات کے کنارے پر واقع اپنے محل میں موصل کے قریب بچہ خوشی اور آرام سے رہتا تھا۔ ایک دن اس ملک پر رومیوں بازنطینیوں نے حملہ کیا، جنہوں نے بڑی تعداد کو پکڑ لیا۔ لڑکے صہیب ابن سینا کو غلام بنا لیا۔ اس سے غلاموں کے تاجر لے گئے، یہاں تک کہ آخرکار اس کا طویل سفر مکہ میں ختم ہوا۔ بچپن اور جوانی کا بیشتر حصہ رومی سرزمین میں گزارنے کے بعد وہاں سے عبداللہ بن جدان کے ہاتھ بھیج دیا گیا، جہاں اس نے ان کی زبان اور لہجے کو اپنایا۔ اس کا آقا اس کی ذہانت، توانائی اور خلوص سے اس قدر حیران ہوا کہ اس نے اسے آزاد کر دیا اور اسے اس کے ساتھ تجارت کرنے کا اعزاز بخشا۔ ایک دن ان کے دوست عمار بن یاسر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا۔ میں صہیب بن سنان سے دارالارقم کے دروازے کے سامنے ملا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے۔ میں نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اور تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ ہم دونوں داخل ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی۔ آپ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور ہم نے اسلام قبول کیا۔ ہم شام تک ایسے ہی رہے، چپکے سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد صہیب کو دارالارقم کا راستہ معلوم ہوا۔ اسے ہدایت اور روشنی کا راستہ معلوم ہوا، بلکہ مشکل قربانی اور عظیم نجات کا بھی اس لکڑی کے دروازے سے داخل ہونا جس نے دارالارقم اور اندر کی چیزوں کو بیرونی دنیا سے الگ کر دیا تھا۔ صرف ایک دہلیز کو عبور کرنا نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کی حدود کو عبور کرنا تھا۔ ایک پرانی دنیا جس میں وہ سب کچھ ہے جو اس کی نمائندگی کرتا ہے، مذہب، آداب، رسم و رواج اور زندگی۔ اسے ایک نئی دنیا کی طرف عبور کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کے ساتھ جو اس کی نمائندگی کرتی ہے، مذہب، آداب، رسم و رواج اور زندگی، دارالارقم کی دہلیز کو عبور کرنا جو ایک فٹ سے زیادہ چوڑی نہیں ہے، در حقیقت وسیع اور پھیلتے ہوئے دہشت کے سمندر کو عبور کرنا ہے۔ ایسی رکاوٹ، ایسی دہلیز پر قدم رکھنے کا مطلب عظیم ذمہ داریوں سے بھرا دور کا آغاز ہے۔ جہاں تک غریبوں کا تعلق ہے، اجنبی غلام دار ارقم کی دہلیز پر قدم رکھنے کا مطلب غیر معمولی قربانیاں ہیں۔ صہیب ہمارا ہیرو اجنبی تھا۔ عمار بن یاسر اس کا دوست، جس سے اس کی ملاقات دروازے کے سامنے ہوئی، ایک غریب آدمی تھا۔ وہ رضاکارانہ طور پر دہشت گرد کا مقابلہ کرنے کے لیے کیوں گئے، اور اس کے علاوہ وہ جب میرے ساتھ جنگ میں تھے تو اپنی پوری کوشش کی۔ یہ ایمان کی پکار تھی جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا جس کی خوشبو نے عقیدت مندوں کے دلوں کو محبت اور ہدایت سے بھر دیا۔ یہ اس کی نئی چمکتی ہوئی شان تھی۔ چمکدار ذہن پرانے اس کے گمراہی اور دیوالیہ پن سے تنگ آ چکے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی رحمت تھی جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس کی ہدایت اور حفاظت ہے جسے اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ صہیب کو مومنین کے حساب میں ایک مقام حاصل ہے۔ وہ مظلوموں اور اذیتوں میں ایک عظیم اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ وہ سخی اور اثار کرنے والوں میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ انہوں نے ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی عظیم وفاداری کو واضح طور پر بیان کیا، جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور اسلام کے معیار پر چلتے تھے۔ میں ہر اس صورتحال میں حاضر تھا جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا تھا۔ میں اس کے بلائے گئے ہر عہد پر حاضر ہوتا تھا۔ میں اس کے زیر اہتمام ہر دستہ میں موجود تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی چھاپے میں حصہ نہیں لیا، مدت کے شروع میں یا آخر میں، بغیر میرے دائیں یا بائیں۔ مسلمانوں کو جب بھی کسی خطرے کا اندیشہ ہوتا تو میں سامنے ہوتا، اور جب بھی انہیں پیچھے کا خطرہ ہوتا تو میں پیچھے ہوتا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور دشمن کے درمیان اس وقت تک نہیں رہنے دیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر لیں۔
یہ غیر معمولی ایمان اور عظیم وفاداری کی شاندار تصویر تھی۔ جب سے آپ نے پہلے دن سے نور الہی حاصل کیا اور اپنا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈالا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شاندار ایمان سے لبریز تھے، اس دن سے لوگوں اور دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات نے خود کو چھوڑ دی، ایک نئی جہت حاصل کی۔ اس دن سے اس کا کردار ایک پختہ، عاجز اور سرشار واقعات کو دبانے اور طرح طرح کی ہول ناکیوں کا مقابلہ کرنے والا بن گیا۔ اس نے آگے بڑھا، جیسا کہ پہلے ہی ذکر کیا گیا کہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو بہادری اور حوصلے کے ساتھ نبھایا۔ جب بھی کوئی خطرہ یا کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کی پرجوش محبت اور پرجوش خواہش کا رخ نفع اور غنیمت کی طرف نہیں تھا، بلکہ قربانی اور تاوان کی طرف تھا۔ زندگی کے لالچ کی طرف نہیں، بلکہ خطرے اور قربانی کے جذبے کی طرف۔ اس نے اپنے عظیم فدیہ اور عظیم وفاداری کے دنوں کا آغاز اپنے ہجرت کے دن سے کیا۔ اس دن اس نے اپنی تمام دولت، اپنا سارا سونا چھوڑ دیا جو اس نے طویل عرصے تک مکہ میں رہنے کے دوران کامیاب تجارت سے حاصل کیا تھا۔ اس نے اپنی تمام خوش قسمتی اور سب کچھ جو اس کے پاس تھا ایک الگ سیکنڈ میں ترک کر دیا، جس کی شان کبھی شک و شبہ سے داغدار نہیں ہوئی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو صہیب کو اس کا علم تھا، اور وہ 3 نبی بکر و ابو بکر صہیب میں سے تیسرا سمجھا جاتا تھا۔ تاہم قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ صہیب ان کے ایک جال میں پھنس گئے اور اس وجہ سے کچھ وقت کے لیے ہجرت کرنے سے روک دیا گیا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اللہ کی نصرت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ صہیب نے جھگڑا کیا، بات کی اور بحث کی، یہاں تک کہ اس نے اپنے ظلم کرنے والوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اس نے اپنے اونٹ پر سواری کی اور ریگستان کی طرف بھاگا، تاہم قریش نے اپنے شکاریوں کو اس کے پیچھے بھیج دیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو صہیب نے انہیں مشکل سے دیکھا تھا کہ ان کا سامنا کرنے سے پہلے اور قریب سے چلایا، اے قریش کے لوگوں، تم جانتے ہو کہ میں بہترین نشانہ باز ہوں۔ اللہ کی قسم تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں اپنے ہر تیر کو مار دوں۔ میری کمان، پھر میں تمہیں اپنی تلوار سے ماروں گا یہاں تک کہ وہ گر جائے۔ چلو اگر تم کوشش کرنا جانتے ہو، یا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ میرا پیسہ کہاں ہے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ یہ کہہ کر اس کے پیسے لینے پر راضی ہو گئے کہ تم ہمارے پاس ایک مفلس ہو کر آئے ہو، ہماری زمینوں میں تمہارا پیسہ بڑھ گیا اور تم نے ہم میں بڑے عہدے کا دعویٰ کیا، اور اب تم اپنے پیسے لے کر بھاگنا چاہتے ہو۔ اس نے ان کی رہنمائی اس جگہ کی جہاں اس نے اپنی قسمت چھپا رکھی تھی، پھر وہ اسے اکیلا چھوڑ کر مکہ واپس آ گئے۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے بغیر کسی شک کے، بغیر کسی احتیاط کے اس کی باتوں پر یقین کیا۔ انہوں نے اسے اپنی ایمانداری ثابت کرنے کے لیے نہیں کہا اور نہ ہی اسے قسم کھانے کو کہا۔ اس صورتحال نے انہیں ایک بہت بڑا اعزاز بخشا، جس کا وہ ایک ایماندار اور سچے آدمی کے طور پر مستحق ہیں۔ اکیلے لیکن خوش صہیب نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ کعبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ صہیب کی نظر پڑی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے خوشی سے پکارا، اے ابو یحییٰ، منافع بخش فروخت۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور انسانوں میں سے وہ ہے جس کو مرضی اللہ کی خوشنودی کے طالب ہو، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان۔ در حقیقت صہیب نے اپنی تمام دولت، وہ خوش قسمتی جو اس نے اپنی تمام جوانی جمع کرنے کے لیے صرف کی تھی، اپنی وفادار روح کے بدلے میں ادا کر دیتے۔ اس نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ یہ ایک ناجائز سودا ہے۔ ہمیشہ پیسہ، سونا، ساری دنیا، اس قسم کی کوئی بھی چیز اس وقت تک قابل قدر نہیں تھی جب تک کہ وہ اپنے ایمان، اپنے ضمیر کی حاکمیت، اپنی تقدیر کے تعین پر قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ متقی اور پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوش مزاج انسان تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بار کھجور کھاتے ہوئے دیکھا جب ان کی ایک آنکھ میں سوزش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس سے پوچھا کہ کیا تم کھجور کھاتے ہو جب تمہاری کسی آنکھ میں سوزش ہو؟ اس نے جواب دیا، اس میں کیا حرج ہے، میں انہیں دوسری آنکھ سے کھاتا ہوں۔
وہ صدقہ دینے والے تھے، اپنا سارا وظیفہ خزانے بیت المال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے، غم زادوں کو مدد کرتے تھے، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو بہترین کھانا کھلاتے تھے۔ اس کی انتہائی سخاوت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ متوجہ کرائی۔ انہوں نے ان سے کہا، میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم لوگوں کو بہت زیادہ کھلاتے ہو، اس حد تک کہ تم شاہانہ خرچ کر رہے ہو۔ صہیب نے جواب دیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو کھلائے۔ صہیب کی زندگی خوبیوں اور عظیم فلاح سے بھری پڑی تھی۔ عمر بن خطاب کا نماز کی امامت کے لیے انتخاب کرنا ایک اور فضیلت کا اضافہ تھا۔ جب فجر کی نماز میں مسلمانوں کی امامت کرتے ہوئے امیر المومنین پر حملہ ہوا اور اس نے محسوس کیا کہ اس کا انجام قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے اپنے ساتھی کو نصیحت کرنا شروع کر دی۔ ان کے آخری الفاظ تھے، صہیب، لوگوں کو نماز پڑھانے دو۔ اس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 صحابہ کا انتخاب کیا اور انہیں نئے خلیفہ کے انتخاب کی ذمہ داری سونپی۔ مسلمانوں کا خلیفہ وہ تھا جو نماز کی امامت کرتا تھا۔ ان دونوں میں امیر المومنین کی وفات کے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب تک مسلمانوں کی نماز کی امامت کون کرے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو منتخب کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہو جاتے، خاص طور پر ان لمحات میں جب کہ ان کی پاک روح اللہ سے ملنے کے لیے گزر رہی تھی۔ اگر اس نے چنا تو چنے ہوئے سے زیادہ اہل کوئی نہ تھا۔ اس نے صہیب کا انتخاب کیا۔ اس نے اسے مسلمانوں کی نماز کی امامت کے لیے منتخب کیا جب تک کہ اگلا خلیفہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے نہ آ جائے۔ اس لیے اسے منتخب کیا باوجود اس کے کہ اس کی زبان میں رومن لہجہ واضح تھا۔ یہ انتخاب متقی عبادت گزار صہیب ابن سنیان پر ایک نعمت الہی تھی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیں سامی رہے۔ اللہ حافظ۔